میرے استاد محترم سلیم بخشی صاحب، عارف شیخی صاحب، لطیف صاحب، سلیم صاحب، الفلاح کے سبھی چیئرمین ٹرسٹیز اور سبھی ٹیچر پیرنٹس، میں آپ کے دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم پیش کرتا ہوں۔ چند لفظوں میں کم وقت میں بات کو اپنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے ایک جگہ مطالعے کے دوران ایک بات نوٹ کی تھی، ایک بہت بڑے عالم دین ہے، انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ اگر اس قوم کو اس ملک کا بہترین سے بہترین عہدہ مل جائے، بہترین سے بہترین فائز ہو جائیں، ان کی یونیورسٹیاں بن جائیں، ان کی انڈسٹریز جتنی مرضی ترقی کرے، تب بھی بے بس رہیں گے جتنے آج بے بس ہیں، اگر ان میں تقویٰ نہیں ہوگا۔ جتنے مرضی عہدے لے لیں، جتنے مرضی اپنے بزنس کو چمکائیں، جو مرضی کریں، اگر ہمارے بندے ہم تقویٰ سے خالی ہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی، اٹھا میں مدرسہ اور غم، اٹھا میں مدرسہ اور خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ تعلیم کا نچوڑ ہے۔ بہت ہی زیادہ فلورنس میں جلدی میں جو 3-4 سالوں سے سیکھے، جب سے میں تعلیم میں آیا ہوں، میں آپ کو کچھ بہت ٹپس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو میں سن کے حیران ہوا اور مجھے ایک طرح کی افسوس بھی ہوا کہ کیوں نہیں ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ میں پہلے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جو اس وقت امت مسلمہ کا حال ہے، اگر ہم کو اس کو درست کرنا پڑے تو کتنا سال چاہیے کہ ہمارا مرتبہ بھی پہلے جیسا آ جائے، ہمارے عزم ہمارے ارادے میں مضبوطی آ جائے، ہمیں بہت زیادہ جذبہ اخلاق کی کرداری آ جائے ہمارے میں، تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں لیس دین 10 ایئرز، 10 سال میں پوری امت مسلمہ بدل سکتی ہے۔ کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے۔ کیونکہ سورہ روم کے درمیان میں جب میں پڑھ رہا تھا، میں نے یہ بات دیکھی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں، یہ دوبارہ سے غالب آ جائیں گے چند ہی سالوں میں، کیونکہ اللہ کا حکم پہلے ہے اور بعد میں بھی۔ اب ہم رومیوں کی جگہ ہٹا دیں، یہاں پر لگا دیں کہ مسلمان مغلوب ہو گئے پورے سرزمین میں، چند ہی سالوں میں دوبارہ غالب آ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حکم سے جو پہلے بھی تھا، جو تا قیامت رہے گا۔ جب وہ قوم، جب وہ اللہ کی بات رومیوں پر ثابت ہو سکتی ہے تو ہم مسلمانوں پہ کیوں نہیں ثابت ہو سکتی؟ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، پھر صحابہ کا طریقہ اپنائیں جس طرح سے صحابہ نے تعلیم حاصل کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ رومی 10 سال سے کم عرصے میں دوبارہ سے غالب آ گئے اور مسلمان بھی غالب آ گئے۔ ابھی جو ہم اس شکار ہیں انفیریٹی کمپلیکس کا، جو سپیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے کہ انفیریٹی کمپلیکس ہوتی ہے، جو اصل میں سپیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے نا، وہ انفیریٹی کمپلیکس کی انتہا ہوتی ہے۔ سپیریٹی کمپلیکس تو ہوتا ہی نہیں، جس کو لوگ سپیریٹی کمپلیکس کہتے ہیں وہ انفیریٹی کمپلیکس کی انتہا ہوتی ہے۔ ایک میچ جیت لیا، نیشنل ہالیڈے، بٹ انفیریٹی کمپلیکس، رولز رائس گاڑیاں، ایک میچ، واٹ از دس؟ اتنا کمزور سمجھ لیا اپنے آپ کو، کیا ہو رہا ہے یہ؟ اب میں آپ کے سامنے چند شارٹ کٹ رکھنا چاہتا ہوں۔ تعلیم کو دینے کے لیے بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے تعلیم دینا۔ کل قیامت والے دن کوئی بھی بچہ کھڑا ہو کے آپ کا راستہ روک سکتا ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے، مجھے کیا گلا ہو تجھ سے تو راہ نشیں نہ راہی۔ تو ابھی جتنے بھی ہم نے باتیں سنی ہیں
صرف ایک ہی ٹاپک نکلا ہے، ہم کو دنیا میں کامیاب ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کو آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ انسان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے انسان تو اپنے آج کی فکر کر رہا ہے، میں تیرے کل کی فکر کر رہا ہوں، تیرے آگے تیرا حال ہے اور میرے آگے تیرا مستقبل ہے۔ سارے فیصلے اللہ انسان کے اس کے مستقبل کو دیکھ کے کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم وہی کام شروع کر دیں تو لیس دین 10 ایئرز ہمارے حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیے جو تعلیم ہے یہ انسان کی زندگی میں 4 طریقے سے اثر ڈالتی ہے، اور اس کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں ڈالا ہے، ہر ایک جاندار میں ڈالا ہے، لیکن بعد والے جو 3 پوائنٹس ہیں وہ انسان کی خود اپنی مرضی ہے کہ اس نے ان کو حاصل کرنا ہے یا ان کو نظر انداز کرنا ہے۔ اگر نظر انداز کرے گا تو اس کا شاید خمیازہ اس دنیا میں نہیں بھگتنا پڑے گا، آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل، شعور، تمیز دی ہے اس کو استعمال کر اپنی ضرورتوں کو پہچاننا اور ان کو پورا کرنے کی صلاحیت کا نام ہے پہلی ہے۔ اور تعلیم جو ملے گی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے قرآن کے علاوہ تمہیں تعلیم نہیں مل سکتی۔ علم القرآن، اللہ نے قرآن کی تعلیم دی، تو قرآن سے تعلیم ملے گی۔ دوسرا جو میں پوائنٹ کو جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے قرآن سے علاوہ کہیں سے تعلیم حاصل کرے گا میں ضرور اس کو گمراہ کر دوں گا۔ دوسری تعلیم ملے گی قرآن سے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے۔ تیسری تعلیم ملے گی جب اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا، جب اس ہدایت پر عمل کرنا سٹارٹ کر دے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ اور تیسری اس کو ملے گی تعلیم جب وہ اس پر امپلیمنٹ کرے گا، جس کو تقویٰ کہتے ہیں، اور وہ تعلیم اس کو ایک دن جا کے جنت میں داخل کر دے گی۔ یہ تعلیم کا چھوٹا سا مفہوم ہے۔ اسی لیے میرے پاس بہت سارے لوگ آئے تھے، میں نے بہت سارے پیسے دیے ان کو، پر ڈے 25,000 پر ڈے، نکلا کیا؟ کچھ نہیں نکلا۔ آپ یقین کیجیے، تو میں نے بہت سوچا، اللہ سے بڑی دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے رہنمائی دے، میں کب تک ایسے بھیک مانگوں گا۔ تو جب میں نے اس کو انالیسس کیا 2 باتیں کھل کے سامنے آئیں۔ بچوں کے ذہن کے مطابق، جس بچے کا جتنا ذہن ہے، فرام نرسری کلاس ٹو اینی ویئر PhD ڈاکٹر، بچوں کے ذہن کے مطابق قرآن مجید کے سبجیکٹس ان کی زندگیوں میں ڈال دو۔ پڑھانا نہیں ان کو، ان کے اندر پینیٹریٹ امپلیمنٹ کرو، کروا کے دیکھو، ہوا نہیں ان کے عملی ثبوت۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، میں تجھے ایسے نہیں بخشوں گا، پہلے تو قبول کرے گا میری غلطی ہے، میرے سے غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، اور میں اس کا ثبوت دوں گا کہ میں نے غلطی نہیں کی۔ جب یہ چیزیں قرآن کی یہ تعلیم ہماری زندگیوں میں آئے گی انشاءاللہ تعالی، ہم قرآن کی اہمیت کو پہچانیں گے، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ان پر معافی مانگیں گے، اور آنے والی زندگی میں اس بات کا ثبوت دیں گے کہ قرآن کی تو تعلیم ہم نے حاصل کی ہے، ہم نے پریکٹیکلی اپنی زندگیوں میں اللہ ثابت کر کے دکھا دیا، اب ہمیں جیت دے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 10 سال میں پوری دنیا میں بزے سنی اس کو بولتے ہیں لیس دین 10 ایئر، پوری دنیا کے حالات بدل جائیں۔ یہ آپ ابھی سن رہے ہیں، اس کو ٹھنڈے دماغ سے غور کیجئے، انشاءاللہ تعالی 10 سال کے اندر اندر یہ گئی گزری قوم جو ہے یہ دوبارہ سے زندہ اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی۔ اب بات تقریباً ختم ہی ہے۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے کوئی کیا بات کہوں، چھوٹی سی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک گرینڈ ڈاٹر اور دی ہے کچھ دن پہلے، اس کے بارے میں مجھے شاعر نے ایک بہت بڑی پوئٹری میں نے سنی تھی، ہر نسل ایک فصل ہے دھرتی کی، آج اگتی ہے کل کٹتی ہے، جیون وہ مہنگی مجرا ہے جو قطرہ قطرہ بٹتی ہے۔
कल नई कौंपलें फूटेंगी, कल नए फूल मुस्काएंगे, इस नई घास पे, नए फर्श पे फिर नए कदम इठलाएंगे। आगे शायर ने क्या कहा है? सागर से उठी एक लहर हूं मैं, फिर सागर में मिल जाऊंगा, मिट्टी की रूह का सपना हूं, फिर मिट्टी में सो जाऊंगा। तो एक दिन हमको ये सारा काम करना है। आज ये नस्ल है, आज जो बच्चे हैं, कल हम ही इन्हीं की जगह बैठे थे। अब देखिए, अब ये जो फसल है ये कटने को तैयार है। कटेगी क्या, जो क्या हमारा क्या कि अपना क्या भाव लगाएगा अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं मजाहिद साहब, एक हमने कुरान मजीद की आयत पढ़ी तो मैंने बोला मजाहिद साहब ये मैंने आयत पढ़ी है, मेरे दिल की यार धड़कन थोड़ी तेज हो गई। मैं कहा चेक करना प्लीज जरा। कहता धड़कन तो तेज है। मैं कहा शुक्र है बंद तो नहीं हुई, तेज ही हुई है, बंद तो नहीं हुई। लिहाजा हमें इस वक्त का फायदा उठाएं। धड़कन हमारी तेज हुई है, बंद तो नहीं हुई, और हम बदले इंशाअल्लाह ताला। जो दुनिया की जिंदगी के साथ साथ हम आखिरत की जिंदगी पर भी फोकस करें, जबकि वो ऐन है। और यही दुनिया बेहतर, दुनिया आर्जी है और आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। अल फलाह स्कूल से मैं शुरू से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बड़ी कदर है इनके टीचर्स के लिए, ट्रस्टीज के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए। नो डाउट बहुत अच्छा कारनामा अल फलाह ने अंजाम दिया है शहर के लिए, बहुत बड़े एहसान है शहर पर। और मेरी दिल से दुआ है कि ये सिलसिला अल्लाह ताला जारी और सारी रखे, मजीद इनसे अल्लाह ताला काम ले, अपने दीन की सरबुलंदी का काम ले, और हमारी दुनिया में भी इज्जत बढ़े, आखिरत में भी इज्जत बढ़े। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको सभी को, और आपसे इस बात के साथ इजाजत लेता हूँ। इंशाअल्लाह अल फलाह की तरक्की के लिए जो भी कोई पेशकश करेंगे बेहतर तरीके से इसको इंशाअल्लाह पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।